مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ معزز حاضرین، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آج 28واں روزہ ہے۔ آج کی رات، آنے والی رات، رمضان کے آخری عشرے کی آخری تاخرات ہے، 29ویں تاخرات ہے، اور کل انشاءاللہ اگر چاند نظر آیا تو پرسوں ہم اپنا سب سے بڑا جو اسلامی تہوار ہے عید الفطر، وہ انشاءاللہ ہم اور آپ منائیں گے۔ آج کے اس جمعہ کو عوام میں بہت سارے لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں اور اس کو الوداع کا جمعہ کہا جاتا ہے، اور بڑی آپس میں لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ خاص طور سے آج سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، جو ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں الوداع مبارک۔ تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں الوداع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار رمضان آیا، صحابہ کی زندگی میں کئی بار رمضان آیا، مگر آخری جمعہ جو رمضان کا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے الگ سے کوئی اہتمام نہیں کیا کہ چلو بھئی نیا کپڑا پہن لیں، کچھ الگ جو ہے اہتمام کریں یا ایک دوسرے کو مبارکباد دیں یا افسوس کا اظہار کریں کہ رمضان جا رہا ہے۔ اس طریقے کا کوئی معاملہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کر دینا ضروری ہے۔ آج عوام میں الوداع کے جمعے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ عید کے دن کے پہلے، عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ایک بڑی اہم عبادت ہم اور آپ انجام دیتے ہیں، جس کو ہم اور آپ صدقہ فطر کہتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ فطر کے معنی اصل میں ہوتے ہیں روزہ کا چھوڑ دینا۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے ہمیں روزہ نہیں رہنا ہے، تو روزہ پورا ہونے کے موقع پر یہ جو صدقہ ہم دیتے ہیں اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ یہ کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، آئیے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقہ فطر میں فرض قرار دیا۔ کس کے اوپر؟ علی العبد والحر والصغیر والکبیر والذکر والانثى من المسلمین۔ غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے، ہر مسلمان کے اوپر اللہ کے رسول نے اس کو فرض قرار دیا۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے یہ صدقہ فطر دے دیا جائے۔ اس ایک حدیث سے کئی بات معلوم ہوئی۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر فرض ہے، یہ ایسا نہیں کہ چلو دے دیا تو چلو، نہیں دیا تو چلو، کوئی حرج کی بات نہیں، فرض ہے، کمپلسری ہے، دینا ہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عید کے دن، یعنی عید آخری رمضان کی آخری تاریخ کو سورج ڈوبنے کے پہلے اگر ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی ہمیں دینا ہے، ہر مسلمان کی طرف سے، چھوٹا بڑا، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں کوئی غلام ہے تو غلامی کا دور نہیں ہے، پہلے جو غلام رہتے تھے غلام کی طرف سے بھی ان کے آقا کو دینا پڑتا تھا۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہے کہ ہر مسلمان کو دینا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہے کہ 1 سا دینا۔ یہ سا کیا ہے؟ سا جو ہے یہ ایک پیمانہ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں اب اناج وغیرہ تولنے کے لیے ترازو کا استعمال ہوتا ہے، تول کر کے اناج بکتا ہے،
لیکن بہت پہلے اور خاص طور سے اللہ کے نبی کے زمانے میں اناج وغیرہ لین دین لوگ کرتے تھے تو ایک ناپ تھا، وہ ناپ جو تھا اس کو سا بولتے تھے. وہ دونوں ہاتھ کی مٹھی بھر کر کے جو اناج ہوتا ہے اس کو عربی میں مد کہتے ہیں. تو 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سا نام کا پیمانہ تھا، اب اس کے اندر جو چیزیں بھر کے لوگ ایک دوسرے کو بیچتے تھے تو ہلکی اور بھاری چیزوں میں فرق پڑتا تھا. لیکن علماء نے اس کو جب تولا ہے، یعنی سا کے اندر جو اللہ کے نبی کا سا تھا اس سا کے اندر اناج کو، گیہوں کو، جو وغیرہ کو رکھ کر کے تولا ہے، تو جو محققین علماء ہیں انہوں نے جو اس کی مقدار بتائی وہ تقریباً 2 کلو کچھ گرام ہے. کسی نے 2 کلو 100 گرام کہا، کسی نے 2 کلو 200 گرام کہا، اس طریقے سے کہا. تو علماء نے ایک محتاط جو مقدار بتائی کہ 2.5 کلو اگر اناج دے دیا جائے تو انشاءاللہ وہ 1 سا کے برابر ہو جائے گا. تو 1 سا دیتے تھے. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں چونکہ کھجور خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ تھی، اسی طریقے سے جو، گیہوں اس وقت جو ہے اللہ کے رسول کے زمانے میں گیہوں استعمال نہیں ہوتا تھا، جو کی روٹی عام طور سے لوگ کھاتے تھے. تو جو اور کھجور میں سے اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا دینے کا. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے دینا ہے. صحیح بخاری کی ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ عید کے 1-2 دن پہلے دیتے تھے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اصل صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ عید کے دن جو ہے مسکینوں کو اور غریبوں کو کھانا مل جائے، یہ مقصد ہے. اس لیے بہت پہلے دے دینا، 1 ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے، یہ مناسب نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ 1 دن پہلے دیا جائے، زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے. بہت پہلے دینا مناسب نہیں ہے. صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم یہ دیتے ہیں؟ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. روزے کی حالت میں روزے دار سے جو لغو کام ہو گئے، بھائی آدمی احتیاط کرتا ہے لیکن احتیاط کے باوجود ہو سکتا ہے کچھ زبان سے بد کلامی نکل گئی، کچھ کبھی غلط زبان کا استعمال ہو گیا، روزے کے کچھ آداب، روزہ ٹوٹا تو نہیں لیکن روزے کے کچھ آداب میں کمی آ گئی، تو جو تھوڑی بہت وہ کوتاہی ہو گئی وہ انشاءاللہ اس صدقہ فطر کے ذریعے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. روزے دار کو پاک کرنے کے لیے ایک مقصد تو یہ ہے. اور دوسرا مقصد ہے وہ طعمۃ للمساکین، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا مل جائے، عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے، یہ مقصد ہے صدقہ فطر کا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولہ، جو نماز عید کے پہلے دے گا اس کی زکوٰۃ یعنی اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا. ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقہ، اور جو عید کی نماز کے بعد دے گا اس کا صدقہ عام صدقہ. یہ بالکل وہی مسئلہ ہے جو قربانی کا مسئلہ ہے. قربانی کے مسئلے میں اللہ کے نبی نے فرمایا عید کی نماز کے پہلے اگر کوئی قربانی کر دے تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو گوشت ملے گا. اس نے جانور ذبح کر دیا، قربانی کا ثواب عید کی نماز کے بعد ہی ملے گا. اسی کا الٹا یہاں ہے کہ صدقہ فطر آپ کو عید کی نماز کے پہلے پہلے دے دینا ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ صدقہ فطر ہم جو ہے کن کن چیزوں میں سے دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوراک کیا تھی صحابہ کی؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الطعام، ہم لوگ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کھانا کھاتے تھے، جو اناج کھاتے تھے، جو خوراک تھی اس میں سے دیتے تھے. اب کھانا کیا کھاتے تھے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وکان طعامنا الزبیب، ہمارا جو کھانا تھا ایک تو ہم جو ہے کشمش کھاتے تھے، ہماری خوراک کا ایک حصہ تھی کشمش، اور اسی طریقے سے والشعیر، جو کھاتے تھے، والعقد اور پنیر کھاتے تھے، والتمر اور کھجور کھاتے تھے. گویا صحابہ کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان تمام چیزوں میں سے لوگ نکال کر کے صدقہ فطر دیتے تھے. اسی لیے علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ صدقہ فطر اناج میں سے دیا جائے، پیسہ نہ دیا جائے، رقم نہ دی جائے. اناج، چونکہ نبی نے اناج دینے کا حکم دیا، اناج ہی دیا جائے. لیکن علماء کی ایک تعداد ایسی بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قیمت دی جا سکتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری، حضرت حسن بصری، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف، یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت دے سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ علماء کے ان اقوال کی روشنی میں بہتر اور مناسب تو یہ کہ آدمی اناج دے، لیکن وقت اور حالات اور ضرورت کے تحت آدمی پیسہ بھی دے سکتا ہے. اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ایک بڑا افراط و تفریط کا معاملہ ہے.
کچھ لوگوں نے قیمت ہی کو طے کر دیا، ان کے یہاں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے ہر سال، اس سال فطرہ اتنا پیسہ دینا ہے، اور ان کے یہاں فطرہ کا مطلب، صدقہ فطر کا مطلب پیسہ ہی ہے، یہ غلط ہے۔ اور کچھ لوگ پیسہ دینے کو حرام مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بھئی آپ ہم کو ایک بات بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سا کے نام سے ایک پیمانہ بنایا، ہم نے تول کر کے دیا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی عبادت ہے اور عبادت میں جیسا حکم دیا گیا ویسا ہی کرنا ہے، تو ہم نے کہاں ویسا کیا، ہم تو تول کے دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پنیر دی جا رہی ہے، کھجور دی جا رہی ہے، کشمش دی جا رہی ہے، ہمیں سیدھا سیدھا گیہوں ملا، آٹا ملا، ہم نے دے دیا۔ تو تھوڑا بہت تو ہم نے وہاں بھی اپنی مصلحت کا فائدہ اٹھایا، ہم نے اپنا فائدہ دیکھا، اپنی مصلحت دیکھی۔ تو جب ہم اپنی مصلحت دیکھ رہے ہیں تو ہم سامنے والے کی بھی مصلحت دیکھیں۔ شریعت نے اتنی سختی نہیں کی ہے۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ میں اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت ہے کہ زکوٰۃ میں جس چیز کی وہ زکوٰۃ لیتے تھے تو کبھی کبھی قیمت بھی لے لیتے تھے۔ مان لیجیے کسی کے پاس اونٹ ہے، اونٹ کا کاروبار ہے، اب اونٹ کا کاروبار جس کا ہے تو اس کی زکوٰۃ اللہ کے نبی نے اونٹ ہی بتائی ہے، لیکن بعض صحابہ نے کپڑا لیا ہے زکوٰۃ میں، ثابت ہے، یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ میں قیمت لے رہے تھے تو صدقہ فطر میں بھی قیمت لی جا سکتی ہے، اس کو حرام یا ناجائز یا غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن ہاں اناج دینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ابھی جیسے موجودہ حالات ہے، لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں جن کے پاس اناج کی الحمدللہ قلت نہیں ہے، ان کے گھروں میں پیکٹ پہنچائے گئے، اناج ہے ان کے گھر، لیکن ان کو اور ضروریات ہیں۔ اور یہ آپ کامن سینس کی بات ہے کہ ہم صرف کسی کو آٹا دے دیں تو وہ کھانا نہیں کھا پائے گا، وہ صرف روٹی تو بنا کے نہیں کھائے گا، اس کے مزید اور بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور ابھی حالات ایسے نہیں کہ چلو بھئی ہم صدقہ فطر بھی دیتے ہیں پلس کچھ اور بھی دیتے کہ چلو تم اپنا کچھ گوشت وغیرہ لے لینا، تیل وغیرہ لے لینا۔ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں گیہوں دے دیا، پنیر دے دیا، کشمش دے دو تو پورا کھانا ہو گیا۔ ہمارے یہاں صرف لوگ آٹا دے رہے ہیں، اس سے صرف پورا کھانا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو جو فقیر اور غریب کی جو مصلحت ہے اس کا تقاضا بھی ہے کہ پیسہ، اگر پیسے کی ضرورت ہو تو اس کو پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں بہت زیادہ تشدد، اور خاص طور سے موجودہ حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اناج دینا بہتر ہے، بہتر کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن قیمت بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ اور یاد رکھیے، صدقہ فطر جو ہے کس کو دینا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہر مسلمان کو دینا ہے۔ اب جو پریوار کا گارجین ہے اس کو اپنے بچوں کی طرف سے دینا ہے، اپنے گھر میں کام کرنے والا جو نوکر ہے جو اسی کے گھر میں رہتا ہے اس کی طرف سے بھی دینا ہے۔ اللہ کے نبی نے سنن بیہقی کی ایک روایت میں فرمایا ممن تمونون، جو تمہاری کفالت میں ہے، جن کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے ان کو دینا ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، ان سب کی طرف سے تمہیں دینا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ تو 8 لوگوں کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے 8 مصارف جو سورہ توبہ کے اندر بیان کیے گئے، لیکن صدقہ فطر ان 8 جگہوں پہ نہیں دیں گے ہم۔ صدقہ فطر صرف فقراء اور مساکین کو دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے وضاحت کر دی کہ طعمۃ للمساکین، صدقہ فطر مسکین کو دیا جائے گا، لہٰذا مدرسوں میں نہیں دیا جائے گا، لہٰذا اور جو زکوٰۃ کے مصارف ہوں صرف غریبوں اور مسکینوں جو اس لائق ہیں ان کو دینا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے کہ اس کا تعلق، صدقہ فطر کا تعلق زکوٰۃ سے بالکل نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، بس اسی کو صدقہ فطر دینا، ایسا نہیں ہے۔ عید کے دن آپ کے پاس اپنے اور اپنے پریوار، اپنی فیملی کے کھانے پینے کے علاوہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اناج ہے، تو آپ کو صدقہ فطر دینا ہے۔ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، لیکن اپنے اور اپنے فیملی کے خوراک سے زائد اگر آپ کے پاس خوراک ہے، پیسہ ہے، تو آپ کو بھی صدقہ فطر دینا ہے، ہر مسلمان کو دینا ہے۔ عید کی نماز اس بار ظاہر سی بات ہے ہم عیدگاہ میں نہیں ادا کر سکتے۔ وہ عید کی نماز جو ہماری اجتماعیت کا ایک مظہر ہے، جس میں سارے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں، افسوس کی بات ہے، ہم سب کے لیے آزمائش کی بات ہے کہ اس بار ہم عیدگاہ میں اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ لاک ڈاؤن بھی ہے اور بیماری بھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں گھٹ نہیں رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم کیا کریں؟ تو اس بارے میں صحابہ سے جو آثار ملتے ہیں ان کی روشنی میں علماء کا یہی فتویٰ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں گے۔ گھروں میں ہم جماعت بنا کے پڑھیں گے، بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، عورتیں اگر گھر میں ہیں تو ان کی سب پیچھے لگ جائے گی، گھر میں ہم عید کی نماز پڑھیں گے۔ طریقہ کیا ہوگا؟ وہی طریقہ ہوگا جو عید کی نماز کا عیدگاہ میں ہوتا ہے، 12 زائد تکبیروں کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں امام اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھے گا، ہاتھ باندھے گا، اس کے بعد دعائے ثنا پڑھے گا، اس کے بعد 7 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے 7 بار تکبیر بولے گا، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرأت کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جب دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو 5 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر کے 5 بار
اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا اور قرات کرے گا۔ پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ کی کرتے تھے، لیکن آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں، ضروری نہیں کہ سب کو یہ صورتیں یاد ہو، جو صورتیں یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باقی جو عید کے دن کی سنتیں ہیں، اللہ کے نبی صبح عیدگاہ جاتے تھے، عید کے دن کچھ کھا پی کے، کچھ کھجور یا چھوارا وغیرہ کھا کے جاتے تھے، آپ گھر میں بھی اس سنت پر عمل کریں۔ صبح نہائیں دھوئیں، نئے نہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائیں، جو عید کے دن کی سنتیں ہیں وہ ساری سنتیں آپ گھر میں بھی ادا کریں گے۔ تکبیر کے جو کلمات ہیں، مرد حضرات بآواز بلند، عورتیں آہستہ آواز میں تکبیر کے کلمات بھی کہیں گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عید کی نماز آپ گھر کے اندر پڑھیں گے، چھت پر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بھائی عیدگاہ چونکہ کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھنے کا حکم ہے، لہٰذا ہم عید کی نماز چھت پر پڑھیں گے۔ اگر آپ کی فیملی میں 5 7 8 افراد ہیں اور آپ گھر کی چھت پر پڑھ لیتے تب تو اچھی بات ہے، لیکن بعض لوگوں کا خاندان بڑا ہوتا ہے، مرد عورتیں بہویں پوتے پوتیاں ملا کر کے پتہ لگا 20-25 افراد ہیں۔ اب وہ سارے لوگ جب چھت پر نماز پڑھیں گے تو آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات کیا آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ آج ڈرون کیمروں کے ذریعے فوٹو لی جا رہی ہے اور میڈیا میں اس کو چلایا جائے گا، اور آپ لاکھ صفائی دیتے پھرے کہ ہم نے اپنے پریوار کے ساتھ پڑھی، اس کو دوسرا رنگ دیا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں، اپنی پوری قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کا کام قطعاً مت کیجیے۔ آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں، کسی ہال میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، چھت پر اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو بہت بڑی جماعت نہ بنائیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو نماز پڑھی جائے گی اس کے بعد خطبہ دیا جائے گا کہ نہیں دیا جائے گا، اس بارے میں بھی علماء کی 2 رائے ہے۔ اصل میں صحابہ سے جو آثار ملتے ہیں، صحابہ کے زمانے میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہوئی ہی نہیں۔ ہمارے پاس جو سچویشن ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہو ہی نہیں رہی، صحابہ کے دور میں ایسا ہوا کہ عیدگاہ میں نماز ہوئی لیکن ہم بارش کی وجہ سے نہیں جا پائے، بیمار تھے نہیں جا پائے، تو اس موقع پر ثبوت ملا کہ 2 رکعت گھر میں جیسے وہاں پڑھتے ہو گھر میں پڑھ لو، وہاں خطبہ کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن موجودہ حالات میں جو ہمارے ساتھ سچویشن ہے، ہم عید کی نماز قضا نہیں کر رہے ہیں، ہم عید کی نماز ادا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم جب سارے کام عید کی نماز کے کر رہے ہیں تو خطبہ بھی ہم دے سکتے ہیں، خطبہ بھی دینا چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر گھر میں کوئی خطبہ دینے کے لائق ہو وہ خطبہ دے دے۔ اگر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، اور یقیناً اکثر گھروں میں عالم نہیں ہے، خطیب نہیں ہے، تو پریشان ہونے کی ضرورت، چلو بھائی ہم مولوی لوگوں کو تلاش کریں اور ادھر ادھر سے بلائیں اور لاک ڈاؤن کو توڑیں، نہیں۔ آپ اپنے گھر میں 2 رکعت چپ چاپ سے نماز پڑھ لیں، آپ کے ثواب میں انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ خطبہ ضروری نہیں ہے، یہ سنت اور اس میں بھی اختلاف ہے، لہٰذا بہت سختی کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تو خطبہ دینے کے لیے کوئی سختی کریں اور نہ ہی خطبہ کے انکار کے لیے سختی کریں، دونوں کی گنجائش بہرحال موجود ہے۔ تو یہ عید کی نماز کے تعلق سے چند مسائل تھے۔ آخری بات یہ کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ ابھی آپ جان رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن چل ہی رہا ہے، کاروبار لوگوں کے بند ہیں، اور وہ طبقہ جو روز کھاتا تھا، روز کماتا تھا، اس کے سامنے ابھی بھی مشکل پڑی ہے۔ لوگوں نے بہت مدد کی ہے لیکن وہ مدد کافی نہیں ہے، اور ابھی بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو بیچارہ پریشان ہے، اور سب کے ساتھ جو روزانہ کا خرچ ہے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، وہ خرچ پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ ہم صدقہ فطر کے ذریعے بھی، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے بھی، اور عام صدقہ اور خیرات کے ذریعے بھی ایسے لوگوں کی مدد کریں، اور اس بار ہم عید جو ہے وہ بالکل سادگی کے ساتھ منائیں۔ ہماری مائیں بہنیں، ہمارے گھر کے جو بھی حضرات ہیں، ہم نیا کپڑا، نیا جوتا، نیا چپل جو ہر سال پہنتے تھے، اس بار اگر ہمارے پاس صاف ستھرے اچھے کپڑے ہیں، انہی میں عید منا لیں۔ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی جو پریشان حال ہیں، ہم اپنے پیسے کو بچائیں، اور ہمیں ان کی مدد کی ضرورت پڑے گی، ہم ان کی مدد زیادہ زیادہ کریں۔ یہ میرا آپ سب سے میری گزارش ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عید جو ہماری زندگی کی شاید سب سے الگ عید ہونے جا رہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، رب العالمین یہ عید ہمیں سادگی کے ساتھ اور جو اسلامی طریقہ ہے اس کے ساتھ ہم سب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اس عید کی خوشی میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس وبا سے ہم سب کو راحت نصیب فرمائے۔ کاروبار اور معاش کے اعتبار سے جو پریشانیاں ہیں، رب العالمین ان کو جلد سے جلد دور فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں، رب العالمین ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو روزی روٹی سے پریشان ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم ارفع عنا كل وباء وبلاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون